کو میری نظر میں ایک دنیا کی بہترین چیز کہا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایویڈنسز مانگے گا مجھ سے وہ، رائٹ؟ ایویڈنس وہ چیز ہے اس کی یونیورس کی، جس کی بیس پہ ہم کسی بھی چیز کی اچھائی برائی کا فیصلہ کرتے ہیں. کوئی چیز اچھی ہے نہیں ہے، کیوں اچھی ہے نہیں ہے، وہ کس لحاظ سے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ایویڈنس. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو میں ڈگری نہیں دے سکتی، آپ نے یہاں پہ اسٹڈی نہیں کی، آپ نے یہاں یونیورسٹی سے نہیں پڑھا، لیکن آپ مجھے ایویڈنس سکھائیں گے، دیکھیں میرے پاس یونیورسٹی کی یہ فی کے ریکارڈز ہیں، میرے یہ پاسپورٹس ہیں، میری یہ ٹرانسکرپٹس ہیں، آپ کے پاس ہزاروں ڈگریاں ہوں گے، ہزاروں آپ کے پاس ڈاکیومنٹس ہوں گے جو آپ مجھے ایویڈنس دکھائیں گے. لیکن آپ کو میں یہاں پہ بتاؤں کہ جب میں نے ایک بک پڑھی، وہ ریسرچ کی میں کہوں گی بیسک بڑی اچھی بک ہے، اس کے اندر بڑی اچھی بات لکھی ہوئی تھی کہ ایویڈنسز کے بعد جو ہے نا ہم کسی دوسری چیز پہ جا ہی نہیں سکتے. اگر کوئی ریسرچ بندہ کہے کہ میں ریسرچ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو وہ اس کو کیسے دیکھے گا؟ وہ اس کو ایویڈنس کے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتا. بہت سی ریسرچز ایسی ہیں جو تھیوریٹیکل ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ایویڈنسز ہوتے ہیں. آپ کو بتاتی ہوں ایک اور بڑی اچھی اسٹڈی ہے، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی، وہ آپ اس کو ضرور پڑھیے گا. اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جب انسان ایویڈنسز کیا، آپ کو بتاؤں، اگر ہم ایویڈنس کی صرف بات کرتے ہیں تو میں نے آج تک ہزاروں ٹائپس ہیں ایویڈنسز کی، میں نے جو پڑھی ہیں وہ 25 ٹائپ میں نے پڑھی ہیں. 25 ٹائپس آف ایویڈنسز آر دیئر ان لائف، ان ہیومن لائف. اور وہ 25 ٹائپس میں سے میں آپ کو کچھ کے نام بتاتی ہوں، جیسے کہ ایویڈنسز کی ٹائپس ہوتی ہیں. ایویڈنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف ڈیٹا ملے، پروف ملے، آپ کو انالیسز ملے، آپ کو کہیں سے کوئی فائنڈنگس ملے، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو آبزرویشنس ہیں وہ بھی ایک ایویڈنس ہے. میرے ٹیچر کہتے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی بھی بات کریں، کوئی بھی کلیم دیں، آپ کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہو، لیکن اس کو آپ سپورٹ کریں ود ایویڈنس. وہ ہمیں ڈیلی لائف میں بھی انکریج کرتے ہیں کہ ہم اگر کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ہم اگر پہلے بات کریں، ہم ایک پوائنٹ دیں، ہم اپنی اسٹیٹمنٹ دیں، کلیم کریں، پھر اس کو ہم جسٹیفائی کریں. اور جسٹیفیکیشن کیسے کریں؟ ایموشنل ہو کے نہیں، ایویڈنسز سے سپورٹ کریں اس کو. کیسے؟ ایویڈنسز سے. اور ایویڈنسز کی انہوں نے مختلف ٹائپ بتائیں، جس میں سے کچھ ایک یہ ہیں آبزرویشن کی بیس پہ، یعنی کہ اگر آپ خود یہ کہیں کہ میں نے اپنی ڈیلی لائف میں یہ دیکھا کہ یہ چیز اس طرح سے ہو سکتی ہے، اور یہ پیٹرنس دیکھے میں نے ڈفرنٹ سچویشنز میں، ڈفرنٹ کانٹیکسٹ میں، اس بیس ہم کہتے ہیں یہ ایک ایویڈنس ہے. ایویڈنس کی ایک ٹائپ ہوتی ہے آبزرویشن، دوسری ٹائپ ہوتی ہے ہمارے پاس، ایک ٹائپ ہے آبزرویشن، ٹھیک ہے. دوسری ٹائپ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس میں فیکٹس فگر جائیں. تیسری ٹائپ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے اس کی فائنڈنگز ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس انالیسس ہم کر رہے ہیں، انٹرپریشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جو ریزلٹس آتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایویڈنسز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری لائف میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایویڈنس کے طور پہ ایکٹ کرتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایویڈنس، لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پہ تھا، موجود تھا، میری ایگزسٹنس دوسروں کی آبزرویشن آپ کی ایویڈنس بن جاتا ہے ان فورینسک لینگویج، ٹھیک ہے. اس طرح سے ہماری اپنی انگلش میں بھی، ہماری اپنی لینگویج میں بھی، ہماری اپنی اسٹڈی، ہماری اپنی فیلڈس میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آبزرویشن کے طور پہ ایکٹ کرتی ہیں. آپ کو ایویڈنس کا جب تک نہیں پتا آپ ریسرچ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے لیے آپ کو چاہیے ایویڈنسز. آپ کو اپنے ریسرچ کے لیے کیا چاہیے؟ ایویڈنسز چاہیے، ٹھیک ہے. یہ ہوگی شفٹ. شفٹ کس ٹائم پہ آتی ہے؟ شفٹ اس ٹائم پہ آتی ہے آپ کی کیجول تھنکنگ سے ریسرچ تھنکنگ کی طرف. جب آپ ڈیلی لائف میں، تو ہر انسان سوچتا ہے، ہر انسان کی کیا ہے؟ ایک اوپینین ہوتی ہے. لیکن جب انسان موو کرتا ہے، اب یہاں سے میں ایک پین نکالنا چاہ رہی ہوں، آئی ڈونٹ نو کہ وہ کدھر گیا، اس کو ہونا تو یہی چاہیے تھا، بٹ آئی تھنک نو. اوکے فائن. تو جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس طرح سے جب ہماری ڈیلی لائف، ہماری کیجول لائف میں کیا ہے؟ ہماری ڈیلی لائف میں ہمارے پاس ایک ہماری کیجول تھنکنگ ہے، اور کیجول تھنکنگ میں کیا ہے؟ ہماری اوپینینس ہے، ٹھیک ہے. ہماری اوپینین سے جب ہم نے چینج کیا، اپنی شفٹ دی، ہمارے اپنی تھنکنگ کو ہم نے ایویڈنس پہ لے آئی، تو ہماری تھنکنگ شفٹ ہو گئی ہے. کہاں سے کہاں؟ وہ ہماری تھنکنگ شفٹ ہو گئی ہے اوپینین سے ایویڈنس بیس کی طرف. تو جب یہ اوپینین شفٹ، یہ چینج جب آتا ہے، یہ شفٹ جب آتی ہے، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ ریسرچ اسٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. نارمل تھنکنگ کیا ہے؟ نارمل تھنکنگ اوپینین بیسڈ ہے. لیکن جو ہماری اپنی تھنکنگ ہے، جو ہماری انسان کی، جو نیچرل، جو ہم کہہ رہے ہیں جو ریسرچر کی تھنکنگ ہے، جو فلاسفر کی تھنکنگ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بہت سلو ہوتی ہے. اس لیے جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، جو نارمل تھنکرز ہوتے ہیں وہ فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، دے ہیو کوئک ریئیکشنس. لیکن جو ایک ایویڈنس بیس انسان ہوتا ہے، جو کہ ایک جو ٹھہراؤ والا انسان ہوتا ہے، جس کے اندر ایک لاجیکل تھنکنگ ہوتی ہے، جس کی ایک ریسرچر تھنکنگ ہوتی ہے، جس کی کوشچننگ کی ایبلٹی ہوتی ہے، وہ اس انسان میں ایک سلو اس کی تھنکنگ ہوتی ہے. اس کو پروسیس کرتا ہے، کیونکہ وہ چیزوں کو پھر وہ کیئرفل ہوتا ہے، پھر وہ ایویڈنس بیس پہ بات کرتا ہے. جیسے فار ایگزامپل، میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل دوں، کیونکہ ایگزامپل ضروری ہیں. جب آپ تک بات آپ کر رہے ہیں، اس کو سپورٹ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. یہی بات میں نے آپ کو کی
کہ جب آپ کوئی بھی بات کریں اس کو سپورٹ کریں، چاہے وہ آپ کو ایگزامپل دیں، چاہے آپ کو فیکٹس فگر دیں، ڈیٹا دیں، انٹرپریشن دیں، ایگزسٹنگ نالج بھی بے شک اس کو بھی ہم فیکٹس فگر میں ایویڈنسز میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم جب ڈفرنٹ ایویڈنسز اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اسی لیے آپ کو ایکسپلین اپنا جو ہے پریکٹیکل لائف سے کرنا ضروری ہے. تو ہم ایگزامپل ہی دے رہے تھے کہ اگر ہم لیٹس سے ہم کہتے ہیں، میں اگر آپ سے کہوں کہ جو ہماری سوشل میڈیا ہے اٹس ویری ہارمفل. اب آپ میں سے 2 لوگ مجھ سے اگری کریں، 2 لوگ نہیں کریں گے، 4 لوگ اگری کریں گے تو 10 لوگ نہیں کریں گے. اگری ڈس ایگری کرنا ون میٹر. لیکن اگر آپ مجھ سے کوشچننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیجول تھنکر کیا ہوگا؟ کیجول تھنکر کہے گا جی ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ ہاں بالکل جو یہ ہے ہارمفل ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں ہارمفل نہیں ہے، کیونکہ ان کے اپنے اوپینینس ہیں، اپنے ان کے تھاٹس ہیں، اپنے ویو پوائنٹس ہیں، اپنے پرسپیکٹیوز ہیں. لیکن جو ایک ریسرچر ہوگا وہ کیا کہے گا؟ وہ کوشچننگ کرے گا. اس کی کوشچنس ایسے ہوں گے، اس کے کوشچنس ایسے ہوں گے. وہ کوشچن کرے گا کہ ہارمفل ہے، کیوں، کس کے لیے، کس کانٹیکسٹ میں ہارمفل ہے، کس ایویڈنس کی بیس پہ آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ یہ ہارمفل ہے. یہ پھر آپ مجھ سے کمپیئر کریں گی کہ اگر سوشل میڈیا ہارمفل ہے تو کیا میڈیا بھی ہارمفل ہے، کیا نیشنل ٹی وی ہارمفل ہے، یا پھر اگر یہ کچھ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو کیا ہماری لائف زیادہ اچھی ہوتی. سو ہم جب کوشچننگ پہ اتر آئیں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ انسان ایک نارمل انسان نہیں ہے، اب وہ ریسرچر ہے. نارمل انسان مطلب وہ مینٹلی چیلنجڈ انسان نہیں. نارمل انسان کا مطلب ہے جو کہ کیجولی سوچتا ہے، جس کی ایک نارمل تھنکنگ ہے. نارمل تھنکنگ مراد جو ڈیلی لائف میں سوچتا ہے، جس کی جو کوشچننگ نہیں کرتا، جو ایکسپٹنس کی طرف جاتا ہے، جو ایکسپٹ کرتا ہے یا پھر ڈس ایگری کرتا ہے، اگری ڈس ایگری کی طرف جاتا ہے، رائٹ. لیکن جو کوشچننگ کرتا ہے، اور جب یہاں سے شفٹنگ جب آتی ہے، شفٹنگ کس چیز کی آتی ہے؟ شفٹنگ آتی ہے ہمارے پاس شفٹنگ فرام ایکسپٹنس ٹو کوشچننگ. کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں شفٹ، کس کی شفٹ ہوگی؟ شفٹ ہوگی ہمارے پاس ایکسپٹنس کی. کہاں گئی؟ کوشچننگ کی طرف. اس کو ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ ایک کائنڈ آف شفٹ ہے جس سے ہم ریسرچ کی طرف انٹر ہو رہے ہیں. اب ہم آج سے سینٹر ہو رہے ہیں ریسرچ میں. اور کیسے انٹر ہو رہے ہیں؟ ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ ریسرچ کیا ہے، وہ کیا ہے، ایک اسٹرکچرڈ وے ہے تھنکنگ کا. ہم وائی پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا مقصد کیا ہے یہاں پہ؟ سوال کرنا. اور سوال کیسے کرنا؟ وائی سے کرنا. اگر مجھے یہاں پہ ایک پین مل جاتا تو وہ زیادہ اچھا رہتا، بٹ آئی ڈونٹ نو کہ مجھے یہاں سے پین کہاں سے ملے گا. اینی ہاؤ آئی تھنک یہاں سے یہ اوپر آ جاتا ہے اسکرین شیئرنگ کا، تو یہاں سے بٹن ادھر ادھر ہو گیا. اوکے لیٹس فائن. اگر ہم یہاں سے اسٹارٹ کریں تو کیا یہاں سے نہیں ہوتا؟ ناؤ اٹس فائن. اوکے، سو ہمارے پاس یہ جو آتی ہے، ٹھیک ہے، شفٹ جو آ رہا ہے ہمارے پاس، اس شفٹ کو کیا کہیں گے؟ اس شفٹ کو ہم کہتے ہیں جب ایکسپٹنس سے کوشچننگ کی طرف ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ریسرچ کی تھنکنگ، رائٹ. اس کے لیے ہم نے یہاں پہ کیا کیا؟ اب ہم جاتے ہیں، یہ ہم نے بات کر لی کہ ہم نے کوشچن اسٹارٹ کی وائی سے اسٹارٹ کی. یہاں سے اب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے وائی سے کوشچننگ اسٹارٹ کی، ٹھیک ہے. وائی سے ہم گئے کہ ہم نے ایک اسٹرکچر تھنکنگ ہے، ٹھیک ہے. اسٹرکچر تھنکنگ سے ہم نے بات کی کہ 2 طرح کے اسٹرکچرڈ وے آف تھنکنگ ہوتی ہے، ایک ایکسپٹنس ہے اور ایک کوشچننگ ہے. یہاں تک مجھے لگتا ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے. پھر ہم نے شفٹ کی بات کی. جب ہم ایک کیجول تھنکر سے کہاں جا رہے ہیں؟ اب ہم بن رہے ہیں جی اوپینین بیس سے ہم جا رہے ہیں ایویڈنس بیس کے اوپر، ٹھیک ہے. تو ایویڈنس بیس کے اوپر ہم لوگ چلے گئے ہیں. پھر ہم نے بات کی کوشچننگ کی کہ ہمیں کوشچن ضروری کرنا ہے. کوشچن از ویری اسینشیل فار اس. اس کے بغیر کوئی چیز پاسبل ہی نہیں ہے. کوشچننگ ضروری ہے، ٹھیک ہے. اب ہم جاتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی کوشچن اسٹارٹ کر دیا، فار انسٹنس، ٹھیک ہے، ہم کوئی کوشچن کر رہے ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو ایک نارمل تھنکر ہوتا ہے وہ کوشچن ڈریون ایکٹیویٹیز کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا؟ وہ نہیں جائے گا. لیکن ریسرچ کا کیا ہے؟ ریسرچ کا جو کہتے ہیں نا، ریسرچ کا جو دل ہوتا ہے وہ کوشچننگ ہوتی ہے. اگر آپ ریسرچ کر رہے ہیں اور آپ اس سے کوشچن نہیں کر رہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ریسرچ کا جو ہارٹ ہے آپ نے اس کو فیل کر دیا ہے. اور ریسرچ کا ہارٹ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے پاس کوشچننگ کرنا. یہاں تک بات نہ سمجھ آئیے سو یو کین آسک، رائٹ. اور آپ بلیو کریں جو کوشچنز ہوتے ہیں نا وہ ایسے ویسے کوشچنز نہیں ہوتے، وہ رینڈم کوشچنز نہیں ہوتے. وہ ہمیشہ کیسے کوشچنز ہوں گے؟ میننگ فل کوشچنز ہوں گے جن کا کوئی سمپل آنسر نہیں ہوگا. اگر آپ کوئی ریسرچ کر رہے ہیں، فار انسٹنس آپ نے ریسرچ کی کہ آپ نے اے آئی، میں اگر کہتی ہوں کہ اگر اے آئی جو ہے وہ بائسڈ ہے، وہ میل کو بہت زیادہ مطلب وہ میل کو ایموشنل نہیں دکھاتا اور فیمیل کو بہت زیادہ ایموشنل دکھاتا ہے. اے آئی کی آپ کوئی بھی آپ چیٹ دیکھیں، کوئی بھی آپ اس کا انالیسس کریں، کانٹینٹ انالیسس کریں، ڈسکورس انالیسس کریں، آپ کسی قسم کا کوئی بھی کوالیٹیٹیو کریں، کوانٹیٹیو کریں، آپ جس کو پیٹرن دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بائسڈ ہے. اور جس کی مین ریزن کیا ہے؟ میری ریسرچ.
اب میں آپ کو کیسے بتاؤں گی میں نے اسے کوشچننگ کی, میں نے اوپینین نکالا, میں نے ایویڈنس دیا, اپنے ڈیٹا فگر وٹ ایور جو بھی کیا, میں نے آپ کو یہ کہا میں نے کوشچننگ کی. لیکن اگر مجھے اس کا آنسر پہلے سے پتا ہوتا کہ اگر وہ واقعی بائس ہے, میں کوئی ریسرچ ہی ضروری نہیں تھی پھر اس کے اوپر. لیکن اس کا آنسر نہیں پتا, وہ میری اوپینین ہے جو میں کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ بائس ہے, یہ دس از مائی اوپینین. اگر آپ کو اس کا آنسر پتا ہے, سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو فار ریسرچ, رائٹ. لیکن اگر کوشچن کو اگر آپ چاہیے, اس کو ڈیپر ایکسپلوریشن چاہیے, اس کو کمپیریزن چاہیے, اس کو انٹرپریٹیشن چاہیے, اس کو انالیسس چاہیے, فائنڈنگس چاہیے اس کو, that means that research becomes necessary there. So you must go for research. کیونکہ اس کے علاوہ آپ اگر اس طرح کی چیزیں نہ ہوتی ہیں جو ایسے ہم سوال ڈھونڈتے ہیں اپنی زندگی میں, ہمیں ان کا جواب نہیں پتا ہوتا, تو اس کے لیے لوگ ریسرچ کرتے ہیں نا, اس سے ہمیں انوویشنز ملتی ہیں, اس سے ہماری ٹیکنالوجیکل انویسٹمنٹس آتی ہیں, اس سے لوگ ریسرچ کی پروگریس کرتے ہیں, اس سے ہماری لائف کی پروگریس ہوتی ہے. دس از ہاؤ ریسرچ از بلڈ. سو ریسرچ کیا ہے اگر ہم اس کو 2-4 لفظوں میں دیکھیں تو ریسرچ بیسیکلی صحیح سوال پوچھنے کا نام ہے. صحیح سوال پوچھنا, آسکنگ دا رائٹ کوشچنس. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہی صحیح سوالوں کا صحیح جواب تلاش کرنا, سیکنگ دا رائٹ آنسرز آف دیٹ کوشچنس, اسے ہم کہتے ہیں ریسرچ. اگر ہم 2 لفظوں میں اس کو سمرائز کریں تو بھی ساری جتنی باتیں میں نے کی ہیں اس کا یہ مقصد ہے. پھر ہم کہتے ہیں ریسرچ کیا ہے. ایک میں نے اوپر بات کی, سب سے پہلے ہم نے ڈیفینیشن یہی پڑھی جس میں ہم نے کہا کہ ریسرچ از بیسیکلی ریسرچ از اسٹرکچرڈ وے آف تھنکنگ. اسٹرکچرڈ وے آف تھنکنگ. تو اس کا کیا مطلب ہے نا. اب یہاں بہت ضروری بات سمجھنے کی ہے, اور وہ بہت مختلف ضروری بات سمجھنے کی, وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا بیسیکلی کہ ریسرچ کیوریوسٹی کا نام نہیں ہے, ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں نا, میں خود کہتی ہوں کہ ریسرچ کیوریوسٹی, ہم کیوریس انسان ہوتا ہے, کیوریس مائنڈ ہوتا ہے تو ریسرچ کرتا ہے, لیکن ریسرچ صرف کیوریوسٹی کا نام نہیں ہے. اٹس مور اباؤٹ اسٹرکچر. اگر آپ کوئی بھی کیوریوسٹی ہے, مجھے اگر کیوریوسٹی ہے کہ whether Netanyahu is alive or not, ہم بہت سی ریلز آج کل ایسی دیکھ رہے ہیں جس میں he has been died, he is using very AI kind of videos, جس میں ہمیں کوئی بھی اندازہ نہیں ہے کہ whether he is still alive or not. تو یہ تو کیا ہے, this is my